اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، بہت بڑا منصب ہے یہ۔ لوگوں کے کہہ دینے سے چکر میں نہیں آ جانا۔ نورانی حجابات کے اندر میں شیطان ایسے افراد کو، کیوں کہ قرآن مجید میں اولیاء کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک تو اولیاء اللہ ہے اور دوسرے قرآن مجید میں اولیاء الشیطان ہے۔ شیطان کے بھی دوست ہے، شیطان کے بھی ولی ہے۔ شیطان کے ولی سے مراد شیطان کے دوست، جیسے اللہ کے دوست ہے۔ اچھا، اللہ کے دوستوں کو شیطان کو پہچانے گا، اللہ کے دوستوں کو شیطان کو پہچانے گا، کیونکہ وہ ان کی چکر میں نہیں آئیں گے تو پہچان لے گا۔ ہر جگہ چکر چلتی مگر یہاں نہیں چلتی، انہیں تو پہچان لے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل میں اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو شیطان کے دوستوں سے زیادہ ٹینشن نہیں رہے گا۔ کیوں کہ ان کو ٹینشن اس لیے نہیں رہے گا کہ وہ طاغوتی شیطانوں کی طاقت کو جانتے ہیں کہ نہ ان سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے نہ برا ہو سکتا، چاہے وہ شیطان کے دوست ان کو ولی اللہ کہے کہ شیطان کے وہ دوست اس کو کافر اور فاسق رافضی اور شیعہ کہے، اس کو جہنمی کہے، کوئی ٹینشن ان کو نہیں ہوگا۔ ٹینشن کس کو ہوگا؟ اولیاء الشیطان کو ہوگا کہ جو شیطان کے دوست ہے ان کو بڑا ٹینشن ان کو، اور وہ کام شیطان کے، وہ شیطان کے دوست جو ولی ہوتے ہیں، شیطان کے دوست ولی جو ہوتے ہیں، وہ پھر اس طریقے سے کام، ایسی خدمتیں انجام دیتے ہیں کہ ان کی محنت کا میدان کیا ہوتا ہے کہ جو اولیاء کے ساتھ میں ہیں، جو حق والوں کے ساتھ میں ہیں، ان پر تو اپنا داؤ نہیں چلا سکتے۔ کیوں کہ وہ کسی چکر میں نہیں آئیں گے۔ اگر وہ زیادہ تعریف بھی کر دے آگے سامنے تو پھر ان کو وہ بھاؤ بھی نہیں دیں گے، کہیں گے کہ تمہارے تعریف کرنے نہ کرنے سے کیا مطلب، اچھا تم ہم کو اللہ کا ولی نہ کہو بلکہ ہم کو کافر کہہ دو، ہمارا پیچھا چھڑا دو، ہم کو شیطان کہہ دو، ہمارا پیچھا چھوڑ دو، اور ہم کو اللہ کا دشمن کہہ دو، ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ تو وہ تو ایسے ہوں گے، تو پھر وہ شیطان کے جو دوست ہوں گے، شیطان کے جو اولیاء ہوں گے، پھر ان کی محنت کا میدان کیا ہوگا؟ ان کی محنت کا میدان، وہ اگر کوئی کامل پیر کے ساتھ میں ہے، اگر اولیاء کے ساتھ میں ہے، تو ان کی محنت کا میدان وہ پیر کامل یا واقعتاً جو ولی اللہ ہے وہ نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ کسی چکر میں آنے والا نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کے اطراف میں تو اس کے آقاؤں کے وہ جن کا غلام ہے ان کے پہرے لگے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ میں غوث و خواجہ کے حصار اور پہرے ہوں گے، غوث و خواجہ انہیں سنبھال لیں گے، پنجت پاک انہیں سنبھال لیں گے، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ انہیں سنبھال لیں گے، ان پر خطرات نہیں ہوں گے۔ تو اب اس پیر کی ذات کو چھوڑ کر یا پھر وہ اللہ کے محبوب بندے کی ذات کو چھوڑ کر اب وہ ولی الی شیطان کس کے پیچھے پڑیں گے؟ پیر کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بلکہ وہ تو روکھا جواب اس طرح سے دے گا جو واقعتاً اللہ والا ہے۔ وہ کہے گا کہ اگر وہ واقعہ اچک کر کود کر بھی تم ولی اللہ، تم ولی اللہ، تم ولی اللہ، جیسے وہ چپراسی صدر صاحب بولتا کہ نہیں بولتا، یا پھر وہ پان پھیرے والے کو کلکٹر صاحب بولتا کہ نہیں، ویسے ہی ولی شیطان جو شیطان کے لشکر ہوتے ہیں وہ آئیں گے اچھل کر، تو پھر ان کو ان کی اوقات بتا دیں گے کہ شیطان ادھر بازو رہے، کدھر بہکا رہا ہے تجھے، وہ فوراً یا غوث اعظم کہیں گے یا غریب نواز کہیں گے، متوجہ ہو جائیں گے علی مولا علی کی طرف میں، تو وہ تو سیف سائڈ ہو جائیں گے، وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ ارے کام نہیں بنا، پھر اب یہ نظام پورا ان کا نظام یہ چل رہا ہے اور یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہے، لوگوں کو حق مل رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ چلو ان کی ذات کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت پڑو۔ کیوں؟ اب وہاں پر یہ ان کی زبانوں سے کیا نکل جائے گا کہ وہ تو ایسے زندیق اور کافر ہو چکے ہیں کہ اب ان کے لیے خالی دعا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ بھی کیا کہے گا کہ اچھا دعا کر سکتے ہیں نا، تو ضرور تم بھی دعا کرنا۔ دعا کرنے میں کیا دے دے گا وہ کہ دعا کیا کرو، جو ہوتے ہیں اس کو چکر میں ڈالنے کے لیے آ کر بہت عقیدتوں کے ساتھ میں صدر صاحب یا پاٹ پھیرے والے کو کلکٹر صاحب بولنے والے ہیں، وہ شیطان کے جو کاراگر ہوتے ہیں، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ آ کر کیا کریں گے کہ وہ نہیں بولے، اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، بولے ہدایت نہیں مل سکتی۔
ارے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، چاہے تو کسی کو بھی ہدایت دے. اب تو کیسا فیصلہ کر، تو اللہ تو نہیں ہے ان کا، وہ پیر صاحب کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد علماء نے وقت کا شیطان کہا ہے، لکھا اور کہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ اور رافضی اور زندیق کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اس کے اعلی کار بنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب ان کے اوپر ہمارا کوئی داؤ نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ حصار کے اندر میں محفوظ ہو چکے ہیں، حصار کے اندر میں محفوظ ہو چکے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہاں قریب جاؤ گے نہیں، بولے ان کے پاس میں گئے تو ان کی باتوں میں آ جاتے، اس وقت ان کی بات کو سنو. ان کی آنکھوں میں جادو ہے، ان کی صحبت میں اثر ہے. ارے اتنا تو تم مانتے ہیں نا، پھر اتنا تو تم مانتے ہیں نا، پھر ایسی کیا بات ہے؟ نہیں بولے نہیں، ہم کو ان سے مطلب نہیں. بولے ان کو تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مامون ہو جاتے ہیں کہ جن کا وہ غلام ہے وہ پیچھا انسانوں کا چھڑا دیتے ہیں. اب ان کے اوپر چاہے کفر کا فتویٰ دو، کہ شرک کا دو، کہ جہنمی ہونے کا دو، کہ چاہے ان کو اپنے قبرستان میں دفنانے نہ دو، اور چاہے ان کا بائیکاٹ کر دو، کہ چاہے ان کو کچھ بھی کر دو، اس کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوتی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پھر اب دوسرا اسٹیج کیا رہتا ہے؟ دوسرا اسٹیج یہ رہتا ہے کہ ان کو تو چھوڑ دو ان کے حال پر، اب ان سے کوئی امید نہیں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو عقیدہ تیرا خراب ہو گیا نا. اللہ تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. تو تو فیصلہ کر لیا کہ وہ پیر صاحب کو ہدایت نہیں مل سکتی، تو ان کے پیر صاحب کا خدا اور رب بن گیا. گمراہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو نہ جانے شرک کر لیا ہے، مشرک ہو گیا ہے پیر صاحب کا خدا بن کر. تو اب ٹارگٹ بھی کس کو لے کر آتے ہیں کہ نہیں ان کے قریب مت جانے دو، ان کے جو قریب کے لوگ ہیں ان کو پریشان کرو اور ان کو فتنوں سے ڈراؤ. اب ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے جو ان کے ہوتے ہیں. اور ان کے محفوظ ہونے کی پہچان کیا ہے کہ وہ پھر دانا پروف ہو جاتے ہیں، فتویٰ پروف ہو جاتے ہیں، بری نظروں کے پروف ہو جاتے ہیں، عداوت پروف ہو جاتے ہیں، دشمنی پروف ہو جاتے ہیں، وہ بنداس ہو جاتے ہیں. وہ پھر شرمانے والے، نظروں کے جھکانے والے، جہاں پر جیسا وقت ہو ویسی بات کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ حق کے سپاہی ہوتے ہیں. اور حق کے سامنے حق کا اثر یہ ہے کہ باطل ٹک نہیں سکتا، باطل ٹک نہیں سکتا. بات ان کے ذات کی نہیں رہتی، بلکہ بات اس حق کی رہتی ہے جس کے پیچھے حق کی طاقت ہوتی ہے. مولا علی کا نظام ہوتا ہے، اولیاء کی طاقت ہوتی ہے، کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اوپر والوں نے اس کو بھی اپنا بنایا ہے. ڈر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ ڈر پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ بڑوں کا ساتھ اس کو نہیں ہے، اوپر والوں کی نگاہ اس کو نہیں ہے. یہ مرعوب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کنیکٹڈ نہیں ہے، کنیکٹڈ نہیں ہے. ایک ہوم گارڈ والے سے تو سبق سیکھے کہ ڈریس پہننے سے پہلے ایس پی بھی ہوگا تو اخلاق بڑھتے گا اور سارے معاملات کرے گا. لیکن ہوم گارڈ والا اگر ڈریس پہن لیتا ہے تو کتنی جوانی آ جاتی ہے اس کے اندر میں. بیٹا ٹیڑھا ہے، پاؤں بھی ٹیڑھے ٹیڑھے جا رہے، مگر یوں اکڑ کے رہتا ہے، کیوں ڈریس پہنتے ہوں میں؟ کیوں کہ وہ ڈریس کی وجہ سے طاقت کی نسبت اس کے ساتھ میں ہے. اگر کوئی اس کے اوپر ہاتھ ڈالے گا تو پورا قانون کے خلاف استعمال ہوگا. میرے غوث و خواجہ اگر کسی کو اپنا سپاہی بنائے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ مروب ہونے والا، شرمندہ ہونے والا، چھپ کر نکلنے والا، کونے پکڑنے والا، یا لوگوں سے مروب ہونے والا، لوگوں کے سامنے گردنوں کو جھکانے والا اور کونے 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 پکڑ کر جانے اور آنے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ علی اعلان بنداس ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اوپر والوں نے اس کو اپنی حفاظت اور اپنی سیکورٹی عطا کی ہے. گرنے والے مریدوں اور خلیفاؤں سے زیادہ وہ غوث و خواجہ کے نظام کے اوپر یقین اور اعتماد کرنے والا ہوتا ہے. اس کو خوف اور ڈر دنیا کی طاقتوں سے نہیں ہوتا، چاہے حکومت خلاف ہو جائے، چاہے پورے مسلمان خلاف ہو جائے، چاہے انسان خلاف ہو جائے، وقت کی حکومت، اسلامی حکومتیں بھی خلاف ہو جائے، چاہے سارے فتوے اس کے خلاف میں ہو جائے. لیکن جو حق کا سپاہی ہوگا اور جن کو سیکورٹی میرے غوث و خواجہ کی طرف سے ملی ہوئی ہوگی اور جو ان کی بارگاہوں میں مقبول ہوں گے اور جن کو قبول کر لیا گیا ہوگا، بلکہ کھلے ہوئے الفاظ میں اے مریدو، اے مریدان، اے خلیفاؤ،
اگر تم نے مرید بنا ہوگا اور تمہارا مرید ہونا اگر میرے آقاؤں کے رجسٹر میں اندراج ہو گیا ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جرأت و ہمت ہوگی کہ تم لاکھوں کو للکار دو گے کہ جس دن تمہارا یہ جذبہ بن جائے کہ نسبتوں کے خاطر آل علی اور اولاد علی کے خاطر اور پیر کے خاطر اور نظام کے خاطر ارے بیوی بچے ماں باپ کاروبار اور دنیا کی چیزیں جوانی بڑھاپا مال اور اسباب یہ کیا چیز ہے بلکہ آخری سانس جہاں تک ہے وہ بھی میرے پیر کے قدموں کے اوپر قربان ہے. تب اس دن تمہارا نام میرے آقاؤں کے رجسٹروں میں مریدوں میں شمار ہوگا اور جس دن مرید بنتا ہے وہی دن اس مرید کامل کے لیے عرش الہی پر اعلان ہوتا ہے کہ ایک ایسا مرید میرے نام لیوا اور میرے سلسلے کے اندر میں رجسٹروں کے اندر میں ایسا آیا کہ اس کے مرید بننے کے اوپر اولیاء کے علاقوں کے اولیاء کے دفتروں میں جشن منایا جاتا ہے اور مخدوم کے بارگاہوں کے اندر میں جشن منایا جاتا ہے کہ ایسا صادق مرید آج خانقاہ محمدی میں اجمیری نصرتی میں یا فلاں سلسلے میں یا فلاں سلسلے کے اندر میں جتنے ظاہری طور پر اعجاب و قبول کی صورت میں یا پیر اور مرید بنا دیے جاتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ لے کر یا رومال ہاتھ میں دے کر یہ ویٹنگ والے ہیں آبزرویشن والے ہیں یہ مرید کی نظر میں یہ پیر کی نظر میں تو مرید ہے یہ پیر کی نظر میں تو خلیفہ ہے لیکن پیر کے باپ داداؤں کی نظروں میں اور آقاؤں کی نظروں میں مرید اور خلیفہ کون ہوتا ہے جس دن وہ اپنے آخری سانس کا سودا پیر کے ساتھ میں کر لے وہ دن اور وہ لمحہ اس کے لیے ان اوپر کے آقاؤں کی بارگاہوں میں جشن کا دن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ اور فلاں بندہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں فرشتے تم اس سے محبت کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ مریدی اور پیری کھیل و تماشا ہے. دکانداریوں کے نظام ہیں کہ پھولوں کے ہاروں میں مٹھائی کے ڈبوں میں لوگوں کی قدم بوسیوں پر یہ نظام پر عظمتوں کو بیچ دے. مرید پیر میں خوش ہے پیر مرید میں خوش ہے یہ پیر مرید نہیں ہے. پیری مریدی تو اسی لمحے کو عرش الہی سے نسبت کو جوڑ دیتی ہے. یہ پیری مریدی کا نظام ہے. وہی لمحہ ہوتا ہے جب مرید سچا مرید پیر کے ہاتھ پر بن جاتا ہے. مرید بن کر 2 سال ہو گیا 10 سال ہو گیا 20 سال ہو گیا لیکن دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ میں سچا مرید نہیں بن سکا. لمحے کے اندر میں اس نے یہ بات کہہ دی اور اللہ سے معاملے کو صاف کر لیا. میں دھوکے میں تھا اور دھوکہ دے رہا تھا لیکن میں آج میری جان میرا مال میری آل میری اولاد میری خواہشات میری زندگی اور میری سہولتیں میرا جینا میرا مرنا یہ کیا چیز ہے بلکہ یا اللہ تیرے دوست کے نالین اور تیرے دوست کے قدموں کے نیچے تو اپنی زندگی کی آخری سانس میں قربان کرتا ہوں. پیر کو نہ کہو پیر نہ سنے یہ بات لیکن یہ تمہارے دل کی صدا عرش پر چلی جائے گی کیوں کہ ولایت عرش سے نیچے آتی ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے کہ نیچے سے ولایت کے وہ درجات جاتے ہیں. پیر سنبھالتا ہے ان کو لیکن ولایت کا اعلان تو عرش الہی سے ہوتا ہے. بخاری شریف کے حدیث کے مطابق میں جب مرید ہو کر مرید اگر اس درجے پر اپنے آپ کو پہنچا دے اب اس کے لیے پیر سنبھالے گا اس کو نبھائے گا اس کو پروان چڑھائے گا اس کو جوان کرے گا اس کو دنیا بتائے گا دنیا کی دھوکے بازیاں بتائے گا دنیا میں جینے کا طریقہ سنبھالے گا ہر قدم پر سنبھالے گا. پیر سنبھال کر کب تک سنبھالے گا جب کہ وہ مرید بالغ ہو جائے. بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرید یہ فیصلہ کر لے کہ اس لمحے کے بعد میں اپنا نہیں ہوں میری کوئی خواہش نہیں میری کوئی تربیت نہیں اور میرا کوئی مزاج نہیں اور میرا اپنا کوئی نظام نہیں اور میری زندگی میری سانسیں اور میرا جان میرا مال میری آل اولاد میری خواہشات میری دنیا حتیٰ کہ میری جنت کو میری جہنم کو بھی اور سب کچھ کو بھی میں اپنی آخری سانس کو بھی اپنے پیر کے قدموں کے نیچے دینا چاہتا ہوں. تو وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ پھر اولیاء کے دفتروں کے اندر میں ایک ہی لمحے میں تمام دفتروں کے اندر میں جشن منایا جاتا ہے. اولیاء کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے عرش الہی پر
اے جبرائیل امین دیکھو فلاں مقام پر، وہ عادل آباد ہو کہ کینیڈا ہو کہ سعودیہ ہو کہ ایران ہو کہ لبنان ہو کہ آسٹریلیا ہو کہ انڈونیشیا ہو کہ کوئی بھی ملک میں، کالا ہو کہ گورا ہو، ان پڑھ ہو کہ پڑھا لکھا ہو، کہ چاہے کوئی کیوں نہ ہو، لیکن رب کے ساتھ معاملہ صحیح کر لیتا ہے اپنے پیر کے ساتھ میں، تو اسی لمحے میں اللہ تبارک و تعالی اچھا پیر کسی مرید کے مرید کامل ہونے کی اعلان کرے تو غرض ہو سکتی ہے، اس میں بھی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ارے نبھاؤ نا جی اس کو نہیں نبھائے، اگر مرید بھی تم نہیں ہے بولے تو بیٹا ہے سوچنا بھی تو کم از کم ویٹنگ میں رکھے، آبزرویشن رکھے، نہیں تو آج نہیں تو کل وقت آئے گا تو بھیج دوں گا، پہنچ جائے گا یہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں اور پہنچ جائے گا مدینے کی چوکھٹ پر اور پیش کر دوں گا رب کے سامنے۔ اس امید پر ویٹنگ میں رکھتا ہے مریدین اور خلیفاؤں کو کہ نظروں سے نبھائے گا نبھائے گا نبھائے گا، کھلائے گا نہلائے گا دھلائے گا، کپڑے پہنائے گا، عطر لگائے گا اور ہر وقت کے کھانے کا خیال کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن کب تک کہ شعور میں آنے تک، جوان ہونے تک۔ اور جوان ہونے کی پہچان کیا ہوگی کہ نبھائے گا، سنبھالے گا سنبھالے گا سنبھالے گا۔ جس لمحے، جس رات میں، جس دن میں، جن بزرگوں کی چوکھٹ پر، جس خانقاہ کے قیام میں اور جس خانقاہ کی حاضری میں، کسی مجلس کے اندر میں جوانی پھوٹ جائے گی اور اس کا دل یہ کہے گا، دل یہ کہے گا کہ میری جان، میرا مال، میری آل اولاد، میری زندگی کی خواہشات، میری تمنائیں، میری آرزویں، سب کچھ کوئی نہیں بلکہ سب کچھ میرا پیر ہے، میرے پیر کی ذات ہے، تو وہ اس کے جوان ہونے کی علامت ہوگی کہ اسی وقت میں جب یہ جوان ہوا تو یہ اس کے دل کا، پیر کا اعلان رب تک نہیں پہنچے گا، پیر کا اعلان نہیں پہنچے گا۔ اس لیے مرید اور خلیفہ جو پیر کے اعلان اور پیر کے کہنے کے متمنی رہتے کہ پیر ہماری تعریف کرے، وہ دھوکے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ غٹ درمیان میں آ کر تمہاری مجبوری کے لیے تم کو سنبھالنے کے لیے کچھ کہہ دے، دھوکے میں مت آؤ پیر کے لیے، خلیفہ بھی دھوکے میں نہ آئے، بلکہ تمہارے قابل بننے کا دن، وہ لمحہ جس پر ایک ہی لمحے کے اندر میں پیر کی آواز کہاں تک پہنچے گی، کون سے علاقے تک، کہاں۔ ولایت کا نظام تو عالم کا نظام ہے، عالموں کا نظام ہے، عرش کا نظام ہے، مدینے پاک کا نظام ہے، پنجتن پاک کا نظام ہے۔ کیا یہ پیر اعلان کر دے کہ کیا مدینے میں اعلان کروائے گا صفا مروہ پر، عرب میں اعلان کرائے گا کہ مرید میرا کامل ہو گیا، یہ میرا خلیفہ کامل ہو گیا، یہ میرے سلسلے کا یہ بچہ مرید بن گیا؟ نہیں کروائے گا، نہیں کر سکتا، اس کا اختیار نہیں ہے وہ۔ پھر کہ جس لمحے مرید کا دل یہ فیصلہ کر لے کہ کوئی خواہش نہیں، کوئی آرزو نہیں، نہ جنت مقصود نہ جہنم مقصود، نہ آل کو پہنچانتا ہوں، نہ اولاد کو پہچانتا ہوں، نہ مال کو پہچانتا ہوں، نہ ضرورتوں کو پہچانتا ہوں، نہ جوانی کو، نہ بڑھاپے کو، نہ خواہش کو، نہ تمناؤں کو، بلکہ میرا سب کچھ بھی میرا پیر جب اس مراد پر آ جائے گا، یہ بالغ ہو جائے گا، تو اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی پر، دلوں کی آواز سننے والا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس کو سنا دے گا ایک سیکنڈ کے اندر میں عرش الہی پر کہ نہیں، فلاں خانقاہ میں، فلاں سلسلے کے اندر میں ایک قابل ہوا ہے، اس قابل کہ اس نے سچائی کے ساتھ میں دل، خدا و زبان سے دھوکہ نہیں کھائے گا، دل کی کیفیت کو دیکھے گا، فوراً کہہ دے گا اللہ تبارک، اے جبرائیل امین آؤ میرے پاس میں۔ آ گئے تو کہا کہ فلاں علاقے کے اندر میں، فلاں دیہات کے اندر میں، فلاں قصبے کے اندر میں، فلاں خانقاہ میں، فلاں سلسلے کے اندر میں ایک ایسا تیار ہوا ہے کہ تمہارا رب اس سے محبت کرتا ہے، رب کی محبت پیر کے محبت کے ذریعے سے ملے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ راستہ یہاں شروع ہوتا ہے، ساری محبتیں مل کر وہاں تک پہنچتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل امین تم آسمانی دنیا کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانی دنیا کے فرشتے پھر زمین کے سارے ملکوتی نظام کے اندر میں اعلان کریں گے کہ فلاں فلاں علاقے کے اندر میں، اور وجہ کیا بنی؟ پیر کی محبت کی نا، زبان کی یا پیر بولنا، یا میرا پیر غوث خواجہ، میرا پیر خدا رسول، یہ زبان کے الفاظ نہیں،
جہاں حق ہو وہاں زیادہ زبان نہیں چلتی، بلکہ وہ دل کا تعلق رب کے پاس میں پہنچ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر زمین کے سارے ملکوتی نظام میں حضرت جبرائیل اور آسمانی دنیا کے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہی تو اللہ کا دوست ہے۔ اب زمین کے روئے زمین پر حشرات الارض میں، جانوروں میں، جنگلی جانوروں کے اندر میں، فرشتوں میں، سب میں اعلان ہو جاتا ہے۔ اچھا، آسمان کا اعلان، فرشتوں کا اعلان، فرشتے صفت والے سن سکیں گے، شیطان نہیں سن سکے گا نا۔ اس لیے زمین کے اولیاء فوراً وہ میسج ان کے پاس میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، جبرائیل امین بھی، آسمانی دنیا کے فرشتے بھی فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کیوں کیا؟ محبت کا راز اور رمز یہ تھا، طریقت، اور یہ تھی پیری مریدی۔ اب یہ ہے کہ زمین کے اوپر جب اعلان ہوتا ہے تو سارے فرشتے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آسمانی دنیا کے فرشتے فلاں جو بیچارہ ایسا ہے، سادہ سیدھا آدمی ہے، کوئی ڈگری نہیں اور کوئی نہیں، جنگل میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے اور ندیوں کے اندر میں رہتا ہے، خانقاہوں میں پڑا رہتا ہے، اور وہ زیادہ لوگ پہچانتے نہیں ہیں، گمنامی میں رہتا ہے، نکتا اور چپٹا ہے، کالا کلوٹا ہے، ٹیڑھا میڑا ہے، لیکن اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل امین محبت کرتے ہیں، آسمان دنیا کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ ان کا اعلان، آسمانی فرشتوں کا اعلان، جب زمین کے فرشتوں کے اوپر جب اعلان آتا ہے تو میسج جو کنفرم رہتے ہیں نا، وہاں پر میسج آتے ہیں نا۔ جب زمین کے فرشتوں کے اوپر حشرات الارض کے اندر اور ملکوت زمینی عرضی پر جب یہ میسج آ جاتا ہے تو پھر فرشتے آپس میں اس کی محبت کے لیے اس کے گھر پر جاتے ہیں، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کی گلیوں میں جاتے رہتے ہیں۔ تو اولیاء جو ہوتے ہیں، چونکہ ملکوت ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا۔ اولیاء کا تعلق فرشتوں سے ہوتا ہے، جنات و موکلوں سے نہیں ہوتا۔ جو لوگ اولیاء کا تعلق صرف جنات اور موکلوں سے سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں۔ اولیاء تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ملکوت اور فرشتوں سے ہوتا ہے، رب سے ہوتا ہے، عرش الہی سے ہوتا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولیاء کہتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ تو فرشتوں میں سے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے مخدوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی پر جبرائیل امین اور آسمان دنیا کے فرشتوں سے اعلان ہمارے پاس میں کیا کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا دیا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اولیاء میسج کلک کر دیتے ہیں تمام دنیا کے اولیاء کے پاس میں، تمام دنیا پنجتن پاک کے ذریعے سے، غوث العظم اور غریب نواز کے ذریعے سے پوری دنیا کے اولیاء اور مخدوم کے اولیاء کے پاس میں کہ آج ایک رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، خانقاہ میں، جنگل میں، بازار میں، اپنے گھر میں، کمرے میں، تخلیے میں، مجمع میں اس نے اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کیا، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا، اللہ محبت کرتا ہے۔ اب وہ اولیاء اکرام بھی پورے آستانوں کے اندر میں، آستانوں میں اپنے رجسٹروں کے اندر میں لکھ لیتے ہیں، بعد میں لکھتے ہیں یہ اب یہ پیرش لکھا دیا، اس پہ خوش ہو رہا ہے۔ جو لکھانے والا پیر ہے وہ بولے گا بھی تو نہیں نا۔ جب اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے اور فلاں مرید نے یا فلاں خانقاہ والے نے، فلاں علاقے والے نے اپنے آپ کو محبت کی راہ پر اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، تو پھر اولیاء پیر کے بولنے پر راجن شاہ ولی اس کا نام دفتر میں نہیں لکھتے، صابر پاک پیر کے بولنے کے اوپر نہیں لکھ سکتے، یہ کہاں لکھا سکتا ہے؟ یہ وہ جو لکھیں گے وہ تو غوث العظم کے کہنے سے لکھیں گے، غریب نواز کے کہنے سے لکھیں گے، پنجتن پاک کے کہنے سے لکھیں گے۔ جب وہ اعلان کریں گے کہ نہیں ایک بن چکا ہے، اب اس کا نام تمام اولیاء کی رجسٹروں کے اندر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک اللہ سے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پوری دنیا کے اولیاء پھر اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ نظام ہے قبولیت اور ولایت کا۔ اب اس طرح سے وہ ولی دنیا میں نہ پہچانا جائے، دنیا کے انسانوں کو نظروں میں نہ آئے، اور سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے اس کی ولایت کو پہچان کر اس کو ولی کہاں کہہ سکیں گے؟
بلکہ ولی کی تصدیق تو وہ اولیاء کریں گے، غوث و خواجہ کریں گے۔ اولیاء کی سچی تصدیق مریدین سے نہیں ہوتی ہے، دنیا کے نیمبو پانی والوں سے نہیں ہوتی ہے، اور خلیفاؤں سے نہیں ہوتی ہے، بیوی بچوں سے نہیں ہوتی ہے، 10-10 لاکھ روپے رشوت دے کر ولی بولنے والوں سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ولی کی تصدیق تو غوث و خواجہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غوث و خواجہ کرتے ہیں۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نظام کا آدمی ہے، یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ جب وہ تصدیق کر دیں تو پھر مانا جائے گا کہ وہ ان کی لائن کا آدمی ہے، اور ان کی لائن کا آدمی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ ڈھیلے ناڑے والا نہیں ہوگا، ماحول دیکھ کر چلنے والا، بلکہ وہ اپنی آخری سانس، اپنی آخری ہچ اس نظام پر لگانے والا ہوگا، ایسا عزم و ارادہ ہوگا، وہ چھپنے والا نہیں، ظاہر ہونے والا ہوگا۔ اس کی پہچان ہوگی کہ وہ بالکل بے نیاز اور بنداس ہو جائے گا وہ، اس لیے تو ان کے رجسٹروں میں اس کا نام آ چکا ہے۔ معاملہ رب کے ساتھ میں کر لو، اور اپنے نام کا اندراج اللہ کی زبان سے عرش الہی پر اعلان کروانے کی فکر کر لو۔ اور کوئی طلسماتی، کوئی کرامتی چیز نہیں ہے، یہ رب کا نظام ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ بخاری شریف کی حدیث سے آئے گی، بے وقوف بیٹا یہ مفتی اور عالم ہو کر کہتا ہے کیا اولیاء ایسے ماں باپ کا ہیں کہ اولیاء کا پیدا ہوں گے؟ پاگل ہے وہ، دماغ کا علاج کرانا چاہیے اس کو۔ قیامت تک ہوتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتے رہے گا۔ علماء کو خدا پیدا کرے، حفاظ کو کرے، مفتیوں کو کرے، ڈاکٹروں کو کرے اور انجینئر کو کرے، اماموں کو کرے، مؤذنوں کو کرے، کفن پھاڑنے والوں کو کرے، نماز جنازہ پڑھانے والے کو کرے، اور اللہ اپنے دوستوں کو پیدا کرنا بند کر دے گا؟ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک بناتا رہے گا، مگر ان کی پہچان کیا ہوگی؟ جن کو اللہ اپنا دوست بنائے گا اس کے دوست تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ اللہ کا دوست ہے، یہاں پر ہوتا ہے کام، اعلان وہاں پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سلطان الہند غریب نواز کو خواجہ عثمان حربانی لے کر پہنچے کعبۃ اللہ کے اوپر، کہا کہ تیار کر کے لایا ہوں، لمحہ دیر نہیں لگی کہ عرش الہی کے سارے فرشتوں نے آپ کی ولایت کا اعلان کر دیا، زمین کی ساری مخلوقات نے آپ کو پہچان لیا، اشراط الارض نے آپ کو پہچان لیا۔ میرے بچوں یہ حق کی راہ ہے، چکر میں مت آؤ کہ ہاں ان کو ولی کہہ رہے ہیں دنیا کے ہزاروں لوگ، کروڑوں مرید، لاکھوں مرید۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مقام عطا کرے، وہ خدا کا معاملہ ہے، کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو، نہیں اس عظمت والے نظام کی ناقدری کے مجرم مت بنو۔ میرے بچوں اس لیے ولایت کی ولی کی تصدیق اولیاء کرنا پڑے گا، اور ہر زمانے میں مولا علی نے اپنے اولیاء کی تصدیق کو اپنی آل میں رکھا ہے، مریدوں کے حوالے نہیں کیا، مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا، مولویوں اور فتوی والوں کے حوالے نہیں کیا۔ وہ فتویٰ دے دے کہ فلاں ولی ہے، بالکل نہیں مانا جائے گا۔ کیوں کہ ولایت مولا علی نے اپنی آل کے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ تصدیق کریں گے تو وہ ولی ہے۔ بڑا محدث ہو، بڑا مفکر ہو، بڑا مفسر ہو، بڑا مجدد ہو، ہوگا اپنی جگہ، لیکن ولی کی تصدیق کو ولی کریں گے اور کرتے ہیں ہر زمانے کے اندر میں، بتا دیتے ہیں کہ ہمارا ایک وہاں پر بھی ہے، اور یہ بشارتوں میں بتا دیتے ہیں اور نظام کو کھول دیتے ہیں، اور تصدیق کرنے والے دسوں ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس منزل کی طرف میں چلو میرے مریدوں، کہاں دھوکوں میں پڑ رہے ہو؟ اور تم اپنے معاملے کو رب کے ساتھ میں صحیح کرو تو میرا رب خدا کی قسم تم کو دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ تم میں سے ایک کو بھی اپنے معاملے کو اگر صحیح کر لو تو پھر رب تم کو رات کے گزرنے سے پہلے، دن کے نکلنے سے پہلے اپنی محبت کے ہونے، محبوب ہونے کا اعلان، ولایت کی تصدیق کر دے گا دنیا میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کوئی اس کی ذات کا کمال نہیں ہوتا، اس کی ذات کا کمال نہیں ہوتا، اور یہ چیز کوئی طلسماتی نہیں ہے، یہ چیز یہی ہے کہ پیر کو ملے گی، خلیفہ کو ملے گی نہیں۔ جو اپنے معاملے کو رب کے ساتھ میں بواسطے پیر کے صحیح کرے گا، اسی لمحے عرش الہی کے اوپر خدا کی طرف سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اس کی محبت کا محبوب ہونے کا اعلان ہو جائے گا۔ وہی محبوبیت کا اعلان تو ولایت کا اعلان ہے۔ سمجھ میں آتی بات؟ پھر کوئی شک کی بات نہیں، کوئی اس میں پھر وہ اپنی کرامت نہیں سمجھے گا،
کوئی آ کر کہے کہ حضرت آپ کو ہم نے فلاں جگہ دیکھا فلاں، اس کو تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں پھول نہیں کھلیں گے، لائٹ لے لے گا وہ، کیوں؟ ان کی نوازش ان کا کرم ہے، میں ہوں بھکاری۔ اگر کوئی میرے اوپر رحم کر کے 1,000 کے بجائے 1,00,000 روپے دے دے تو دینے والے کا احسان ہے، میری اوقات تو بھکاری کی ہے۔ یہ تو ہوگا ہی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کرتا ہے، رب اس کا قرض باقی نہیں رکھتا بلکہ اس کو بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ تم میں سے تمہارے پیر بھائی اور خلیفاؤں کے درمیان سے کتنے لوگ ہیں اپنے لوگ نہیں بلکہ پرایوں نے نہیں، غیر مسلموں کے اندر میں میرے بچوں کو کہاں سے کہاں دیکھا۔ یہ چیزیں قدر کی ضرور ہے اور اپنی کمیوں پر نظر کرنے کے لیے ضرور ہے، لیکن اپنے کو باکمال سمجھنے کی نہیں ہے۔ وہ تو ان کا انعام ہے، وہ تو ان کا انعام ہے۔ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ حق کے نظاموں کے ساتھ حق کی منزل کو، جہاں پر جن کو بیچاروں کو راستے نہیں ہیں ان کا تو عذر ہوگا کہ ہم کو تو یہاں تک روک دیا گیا کہ پیر ہے تمہارے لیے، اس سے آگے کیوں دیکھتے؟ لیکن خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی میں تم کو تمہارے نظروں پر پٹی نہیں باندھ دی گئی بلکہ خانقاہ کی چوکھٹ کے ذریعے سے تمہیں غریب نواز کی چوکھٹ کو ہم نے بتایا، غوث اعظم کی چوکھٹ کو ہم نے بتایا، پنجتن پاک کی چوکھٹ کو ہم نے بتایا، مدینے کی چوکھٹوں تک جانے کے راستے ہیں۔ لیکن تم پولیو کے مریض بن کر ہاتھوں پاؤں کو سکڑا کر یہیں پر بیٹھ جاؤ، برباد ہو جاؤ، مر جاؤ، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اگر ہمت ہو اندر میں تو حق کے راستے کو حق کی بنیادوں پر اختیار کرو تاکہ رب تم کو تمہاری محبوبیت کا اعلان کرے۔ خدا کی قسم، خانقاہ محمدی کا مقصد رب کے محبوب بنانے کا نظام ہے۔ یہ مسجد ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم کو حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، میری بچیوں کو، میرے خلیفاؤں کو ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اور اپنی چاہت و اپنی اغراض سے کروٹ لینے کی اور حق کی راہ کا سپاہی بننے کے لیے ان مجلسوں کو سننے کی بھی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وحق لا الہ الا اللہ۔